ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ اہل سنت اچھا، اب یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھ لینا کہ اہل سنت والجماعت تو سارے چاروں ائمہ کی اقتداء کرنے والے جو لوگ ہیں نا، چاہے وہ حنفی ہوں، چاہے مالکی ہوں، چاہے شافعی ہوں، چاہے حنبلی ہوں، یہ چاروں ائمہ کی اقتداء کرنے والے لوگ کون ہیں؟ صرف ہم ہی نہیں ہیں، چاروں ائمہ کی اقتداء کرنے والے لوگ کون ہیں؟ اہل سنت والجماعت۔ لیکن ہم آج کل اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ بولو، دیوبندی۔ تو دیوبندی کو کہتے ہیں لوگ، کیا ضرورت ہے دیوبندی کہنے کی؟ اس کی ایک وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ جب ملاوٹ کسی چیز میں ہوتی جائے نا، تو پھر کھری چیز کو بیان کرنے کے لیے ذرا تفصیل کرنی پڑ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر پہلے زمانے میں جب گھر میں گھی ختم ہو جاتا تھا تو خاوند کاروبار پہ جانے لگتا تو بیوی پھر ایک لفظ کہتی تھی، جی گھی ختم ہو گیا ہے لیتے آنا۔ کیا کہتی تھی؟ گھی ختم ہو گیا ہے۔ تو گھی کے لفظ سے خاوند کو سمجھ آ جاتی تھی میں نے کیا لانا ہے۔ اللہ کی شان دیکھو، بناوٹی گھی آ گئے، ڈالڈا گھی آ گیا، فلاں گھی آ گیا۔ تو اب بیوی کو تو اصلی گھی چاہیے تھا، ٹھیک ہے نا؟ لہذا اب جب خاوند جانے لگا تو بیوی نے کہا جی دیسی گھی لے آنا۔ تو دیسی کا لفظ اس کی کیوں لگانا پڑ گیا؟ نکھار کرنے کے لیے۔ پہلے تو گھی کہتی تھی، اب کیا کہنے لگی؟ تو بھئی دیسی کا لفظ کیوں لگایا؟ تاکہ کھوٹے اور کھرے کے درمیان، اصل اور نقل کے درمیان امتیاز ہو سکے۔ اب اس کو یہ لفظ لگانا پڑ گیا، یہ مجبوری تھی اس کی۔ تو اس نے خاوند کو کیا کہا؟ جی کیا لے آنا؟ دیسی گھی لے آنا۔ اب کیا ہوا کہ لوگوں نے وہ دیسی گھی حاصل کرنے کا طریقہ یہ نکالا کہ دودھ کے اندر ڈالڈے گھی ڈال دیے دہی جمانے سے پہلے، اور پھر اس کا انہوں نے جو ہے نا وہ مکھن نکال کے گھی نکالا، تو یہ پھر ملاوٹ والا۔ تو اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ دیسی گھی لانا۔ اب بیوی کہنے لگی جی اصلی دیسی گھی لے آنا۔ تو اب اس کو ایک لفظ اور استعمال کرنا پڑ گیا۔ تو یہ جو لفظ وہ استعمال کر رہی ہے وہ اپنی مجبوری کی وجہ سے کر رہی ہے۔ کس کے لیے کر رہی ہے؟ اصلی دیسی گھی، کہ ایسا دیسی گھی کہ جس میں ڈالڈا کی ملاوٹ سے نہ گھی نکالا گیا ہو، بسلے دودھ سے ڈائریکٹ گھی نکالا گیا ہو۔ جس طرح اس عورت کی یہ مجبوری تھی، ہماری بھی یہ مجبوری ہے کہ اتنے فتنے آ گئے ہیں دنیا میں کہ صحیح نشاندہی کرنا مسئلہ بن گیا ہے۔ لہذا اب کوئی ہم سے جب پوچھتا ہے کہ تم کون ہو، اور ہم آگے سے صرف ایک لفظ بتا دیں جی دیوبندی، تو اس دیوبندی کے ایک لفظ سے ہر چیز اس کے اوپر واضح ہو جاتی ہے، ہمیں مزید تفصیل نہیں کہنی پڑ جاتی۔ ورنہ اہل سنت والجماعت اگر ہم کہیں گے تو بھئی اہل سنت والجماعت تو بریلوی بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو، تو پھر آگے بتانا پڑے گا نا کہ ہم کون ہیں۔ بات سمجھ گئے نا؟ تو اس لیے یہ مجبوری ہے کہ ہمیں اپنی شناخت کے لیے ایک لفظ استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اصل لفظ تو ہے اہل سنت لیکن اگر اہل سنت والجماعت کے آگے اندر بتانا پڑے تو ہم کیا بتاتے ہیں؟ تو ایک لفظ سے سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ اچھا یہ ذہن میں رکھنا کہ بریلویوں اور دیوبندیوں کے درمیان اعمال کا فرق نہیں ہے، عقائد کا فرق ہے۔ فقہ ان کی بھی وہی جو ہماری، وہ بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی اقتداء کرتے ہیں، ہم بھی انہی کی اقتداء کرتے ہیں، لیکن ہم جو اقتداء کرتے ہیں وہ اعمال میں، ہمارا فرق ان کے ساتھ ہے اعتقادات میں۔ دین کے تین حصے ہوتے ہیں، ایک اعتقادات، ایک عبادات
اور ایک معاملات. پہلے اعتقادات، دوسرا اور تیسرا. تو اعتقادات میں فرق ہے. اب اعتقاد میں کیا فرق ہے؟ سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نور مانتے ہیں. تین جو بنیادی فرق ہے. کیا کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں؟ ان کو نور مانتے ہیں. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نور ماننا یہ غلط عقیدہ ہے. اس کا مختصر سا جواب، بہت چھوٹا چھوٹا جواب کہ جس میں آپ کو بحث میں نہ پڑنا پڑے. اگر کسی کو آپ نے سمجھانا ہو تو یوں سمجھانا کہ جی مخلوقات میں سے سب سے زیادہ اشرف کون ہے؟ اشرف المخلوقات کون؟ بتائیں بھائی، پھر بتائیں اشرف المخلوقات کون؟ تو بھائی فرشتے بنے نور سے، جن بنے نار سے، آگ سے، ایسا ہی ہے نا؟ اور انسان بنے، تو اشرف المخلوقات کون؟ پھر بتائیں اشرف المخلوقات کون؟ تو اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں تو پھر اشرف المخلوقات کس کو ہونا چاہیے تھا؟ تو پھر انسان کو تو نہیں ماننا چاہیے. جو مانتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہیں تو وہ کیا مان رہا ہے؟ دوسرے لفظوں میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بشر تھے، سید البشر تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ہی انسانیت کو شرف ملا. اگر ان کو ہی نور والی مخلوق کے حصے میں ڈال دیا تو پھر تو بھائی نور والی مخلوق اشرف ہو جائے گی نا، اسی کو ماننا پڑے گا. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سید البشر ہیں اور ان کی وجہ سے ہی بشر کو فضیلت حاصل ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی. لہذا آپ نور نہیں، آپ کیا ہیں؟ لیکن اس بات کو کرنے میں کئی مرتبہ لوگ بے ادبی کے مرتکب ہو جاتے ہیں. یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جب بھی بات کرنی پڑے ہمیشہ ڈر کے ادب کے ساتھ کرنا. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اللہ فرماتے ہیں اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے تمہاری آواز اوپر ہو گئی، تمہارے کیے ہوئے عملوں کو ہم ضائع کر دیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اس لیے اول تو اس ٹاپک پہ بولے نا، لیکن چونکہ طلباء ہیں، ہو سکتا ہے کوئی بندہ پوچھے مسئلہ اور بتانا پڑ جائے، تو بہت ڈر کے اور گھبرا کے بات کرنا اور ادب سے بات کرنا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہیں؟ سید البشر ہیں. صرف بشر کا لفظ کہنے کی بجائے کیا لفظ لگائیں؟ سید البشر ہے. لہذا بشریت کو جو فضیلت ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو مان لیا جائے کہ آپ نور کے بنے ہوئے تھے تو پھر تو افضلیت کہاں چلی گئی؟ ملائکہ کے پاس چلی گئی. تو بات سمجھ میں آ گئی. کیوں کہتے ہیں کہ نور ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا. تو بھائی وہ تو روح تھی نا. تو روح تو مٹی کی بنی ہوئی نہیں ہے. روح کس چیز سے بنی ہے؟ تو ہر ایک کی روح ایسے ہوتی ہے، وہ تو عالم امر کی آئی ہوئی چیز ہے. لہذا وہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ اپنی روح مبارکہ کے بارے میں فرمایا، جس میں مبارک تو اس وقت نہیں نہ بنا تھا. سب سے پہلے کیا چیز پیدا ہوئی؟ روح مبارکہ پیدا ہوئی. تو اس کے لیے نور کا لفظ اگر حدیث میں استعمال ہو گیا تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے. بات سمجھ آ گئی نا؟ بات سمجھ آ گئی نا؟ اور ویسے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بڑی پیاری بات کہی. انہوں نے فرمایا کہ اصل وجہ یہ تھی کہ جیسے یہ جو اندر بلب ہے نا، اس کے اندر لوہے کا بنا ہوا ایک ہیٹر سا ہوتا ہے، چھوٹا سا فیلامنٹ جس کو کہتے ہیں. وہ کس چیز کا بنا ہوا ہوتا ہے؟ لوہے کا بنا ہوا ہوتا ہے، ٹنگسٹن کا. لیکن جب اس میں بجلی آتی ہے تو وہ اتنا روشن ہو جاتا ہے کہ وہ لوہے کا نظر ہی نہیں آتا، ہر چیز ہی روشنی نظر آتی ہے.
گویا روشنی اس کی وہ جو لوہا پن تھا اس کے اوپر غالب آ گئی. تو مولانا قاسم نعمت فرماتے ہیں کہ بالکل اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام سید البشر تھے، مگر آپ کی نورانیت آپ کی بشریت پر غالب آ گئی تھی. اتنی نورانیت تھی نبوت کی کہ نبوت کی اس نورانیت نے اس بشریت کو اپنے اندر مغلوب کر لیا تھا. اس لیے لوگوں کو دھوکا ہو گیا، وہ کہنے لگے جی کہ نبی علیہ السلام نور ہے. اب ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک بندہ بلب کو دیکھ کر کہے جی کہ یہ نور کا بنا ہوا ہے. بھائی نور کا نہیں ہے تو بنا ہوا لوہے کا ہی اندر سے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سید البشر ہے. کلیئر ہو گیا؟ اس معاملے میں کوئی ذہن میں سوال تو نہیں نا؟ نور اور بشر کے معاملے میں طے ہو گیا. اگلی بات وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ناظر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا؟ حاضر ناظر. بھئی یہ بھی ٹھیک نہیں. کیسے وہ کہتے ہیں؟ دلیل کیا دیتے ہیں؟ دلیل دیکھو عجیب دیتے ہیں. کہتے ہیں جی جہاں تک خدا کی خدائی وہاں تک حضور کی مصطفائی. بھئی یہ بات تو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن یہاں سے یہ نتیجہ کہاں سے نکل آیا کہ جی جہاں تک خدا کی خدائی وہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مصطفائی؟ وہ تو بات اپنی جگہ سچی ہے. کہتے ہیں لہذا حضور ہر جگہ حاضر ناظر. بھئی ہر جگہ حاضر ناظر تو نہیں. بادشاہ پورے ملک میں بادشاہ ہوتا ہے، تو کیا بادشاہ پورے ملک میں حاضر ناظر بھی ہوتا ہے؟ یہ تو کوئی بھی نہیں مانتا. بھئی جہاں تک حدود ہے ملک کی وہاں تک بادشاہ کی بادشاہی ہوتی ہے نا. تو کیا کوئی مانتا ہے کہ بھئی بادشاہ سلامت حاضر ناظر ہیں؟ کوئی بھی نہیں مانتا. تو جو مسئلہ نکالتے ہیں نا وہ عجیب سا نکالتے ہیں آگے سے، حالانکہ وہ مسئلہ نہیں. اب ایسے بندے کو کیسے سمجھائیں؟ یوں سمجھائیں کہ اس سے پوچھیں کہ بھئی ایک بات بتاؤ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں کتنا عرصہ رہے؟ وہ کہے گا 10 سال، نہ 13 سال. کتنا عرصہ رہے؟ 13 سال. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی. تو ہجرت فرمانے کے بعد کہاں آ کر رہے؟ ہجرت فرمائی یا نہیں فرمائی؟ بتاؤ، اونچا بولیں. ہجرت فرمائی نا. ہجرت سے پہلے کہاں تھے؟ ہجرت کے بعد کہاں تھے؟ جو حاضر ناظر ہو اس کو ہجرت کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ ہجرت تو تبھی ہوگی نا کہ پہلے مکہ مکرمہ میں زندگی مبارکہ تھی اور اب مکہ مکرمہ سے. تو جو کہتے ہیں حاضر ناظر اس کا مطلب ہے وہ ہجرت کے قائل ہی نہیں ہے، ہجرت پہ یقین ہی نہیں رکھتے. جب اس طرح سادہ لفظوں میں سمجھائیں گے نا تو دوسرے کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہاں واقعی بات ٹھیک ہے. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی نا. تیسرا بڑا مسئلہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مختار کل ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے؟ مختار کل ہے. مختار کل سے مراد وہ یہ لیتے ہیں کہ جی نبی علیہ السلام کو اللہ نے ہر اختیار دے دیا ہے. بھئی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، لیکن اس کا یہ کہاں سے مطلب نکل آیا کہ خود اللہ تعالیٰ بے اختیار ہو گئے؟ یہ تو کہیں نہیں نا مطلب نکلا. تو کیا کہتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مختار. اور اس کے دلیل کے طور پہ پتہ کیا پہ ہے؟ خدا جے پکڑے محمد چھڑاوے، محمد دا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. اب یہ دلیل دے رہے ہیں. بھئی یہ دلیل کہاں سے آ گئی بھائی کہ خدا جو پکڑے محمد چھڑاوے، محمد دا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. تو یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ وہ اس سے سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام مختار کل ہیں. اب اس کا جواب آنا چاہیے نا. کس کا جواب بھلا؟ مختار. اب ایک بات بتائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا فرماتے تھے؟ بتائیں.
پکی بات ہے؟ ادا فرماتے تھے نا؟ کتنی نمازیں فرض تھیں؟ 5 تھیں یا 1 تھی؟ بتائیں، سوچ سمجھ کے جواب دیں. 5 نمازیں فرض تھیں یا 1 فرض تھی؟ فرض تھی نا. فرض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چلیں یہ بتائیں. فرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کام جس کو کرنا لازم ہو، ایسے ہی نا. اور نفل وہ کام ہوتا ہے کہ جس میں بندے کو اختیار ہو. نفل وہ کام ہوتا ہے کہ جس میں جس میں اختیار ہو. نہ کرنے والے کو اختیار ہو، چاہے تو وہ کرے اور چاہے تو وہ نہ کرے. تو نبی علیہ السلام پر جو 5 نمازیں تھیں یا چھٹی تہجد کی نماز تھی، یہ نمازیں کیا تھیں؟ تو فرض میں اختیار ہوتا ہے، تو مختار کل پھر کیسے ہوئے؟ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یا تو اگر مختار کل مانتے ہیں تو کہیں کہ نبی علیہ السلام نفلی نمازیں پڑھتے تھے، نماز فرض نہیں تھی. اور اگر کہتے ہیں کہ جی فرض نماز تھی تو پھر اختیار نہیں تھا نا. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو مختار کل والا مسئلہ بھی حل ہو گیا. ایک طالب علم نے یہ سوال پوچھا ہے کہ جی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا سایہ مبارکہ نہیں تھا. سایہ مبارکہ کا نہ ہونا، اس سے کوئی نور کا ہونا تو ثابت نہیں ہوتا. اس لیے کہ سایہ مبارکہ تو بادل کی وجہ سے بھی، چونکہ اکثر اوقات نبی علیہ السلام کے سر پر بادل سایہ کرتا تھا. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس سائے کو اس لیے نہ بنایا کہ کہیں کسی امتی کا پاؤں سایہ مبارک پہ نہ پڑ جائے. اللہ کو اپنے حبیب سے اتنی محبت تھی کہ کوئی بے ادبی کا مرتکب نہ ہو جائے، ورنہ جوتوں والے پاؤں سائے پہ آتے تو کیا ہوتا. اس لیے اس سے یہ دلیل بنا لینا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں، یہ تو کہیں سے سمجھ میں بات نہیں آتی. تو ایک کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں، اس کی دلیل بھی آپ کو سمجھ لگ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر ہیں. اور دوسری دلیل کہ نبی علیہ السلام حاضر ناظر ہیں، تو ہجرت کے مسئلے سے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ حاضر ناظر نہیں ہے. تیسری بات کہ مختار کل ہیں، تو فرض نماز کے مسئلے سے یہ بات بھی سمجھ آ گئی. اور چوتھی بات کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام عالم الغیب ہیں. نبی علیہ السلام عالم اور پھر یہ بھی نہیں کہتے کہ عالم الغیب ہیں تو یہ علم کلی ہے یا جزوی ہے. کہتے ہیں کہ علم غیب ذاتی ہے، کلی ہے. یہ مزے کی بات ہے. دیکھیں بھائی، جو علم نبی علیہ السلام کو ملا وہ کس نے دیا؟ قرآن کہہ رہا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. تو معلوم ہوا یہ ذاتی. تو اگر کوئی کہے کہ ذاتی ہے تو ہم قرآن کی آیت بتائیں گے کہ اللہ فرما رہے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ، جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے آپ کو بتایا. اللہ نے آپ کو بتایا. اللہ اکبر. تو معلوم ہوا کہ ذاتی نہیں، یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی دین ہے. اور دوسری بحث رہ گئی کہ کلی یا جزوی. تو ہم کہتے ہیں کہ جزوی تو علم اللہ نے دیا. دلیل وہ کہتے ہیں جی نبی علیہ السلام نے قیامت کی نشانیاں بتائیں، آنے والے وقت کی باتیں بتائیں، غیب کی خبریں بتائیں. بھئی غیب کی خبریں بتائیں تو اللہ نے جو بتائیں وہی آگے بتائیں. تو اگر جزوی طور پر اللہ نے کچھ بتا دیا تو یہ تو نبوت کے منصب شان کے مطابق ہے. باقی یہ بات کہ کوئی کہے کہ جی کلی علم تھا، تو کلی علم تو نہیں تھا. دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے حبیب وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ.
اور ہم نے ان کو شعر کا علم نہیں دیا اور وہ آپ کی شایان شان بھی. تو شعر کا علم نبی علیہ السلام کے پاس تھا؟ تو جب علم نہیں تھا تو کلی کا لفظ بھی استعمال نہیں کر سکتے. تو علم غیب کے بارے میں جو دو لفظ استعمال کرتے ہیں کہ کیا تھا، ذاتی تھا، اس بارے میں بھی آیت مل گئی، اور جو کہتے ہیں کلی تھا تو اس بارے میں بھی وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، یہ بھی آیت بتا رہی ہے. تو معلوم ہوا کہ اس معاملے میں بھی پتہ صاف ہو گیا. تو یہ چار بنیادی مسئلے ہیں. اس چار کے بعد جو باقی ہیں نا وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اور بے وقوفوں والی باتیں ہیں بیچاروں کی. وہ کوئی عقیدے کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس میں. اب دیکھیں، کہتے ہیں جی کہ ہم نے 11ویں شریف دینی ہے. بھائی اصل میں جو 11ویں یہ ہوتی ہے وہ اللہ کے نام کا صدقہ دیا جاتا ہے. اللہ کے نام پر صدقہ دے دو بھائی، اور اس کا ثواب کسی بزرگ کو پہنچا دو، اتنی سی بات ہے. تو بھائی اس کو تو ہم بھی مانتے ہیں. اس میں جو قباحت ہے نا وہ یہ ہے کہ تاریخ متعین کر لیتے ہیں اور چیز متعین کر لیتے ہیں، اور نمبر 3 کہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو نہیں دے گا اس کو سزا ملے گی. یہ 3 چیزیں اس چیز کو حرام کر دیتی ہیں. اگر کوئی مہینے کے 30 دن صدقہ کرے تو اس کو اجازت ہے. 11ویں کیوں ضروری ہے بھائی؟ 10ویں کو کرو، 12ویں کو کرو، 13ویں کو کرو، تم متعین کیوں کر لیتے ہو؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آج لاہور میں 11ویں کو دودھ ہی نہیں ملتا چائے پکانے والوں کو. تو تاریخ کا تعین یہ بھی ٹھیک نہیں. بات سمجھ گئے نا؟ پھر چیز کا تعین کہ جی کھیر بنانی ہے، تو بھائی کھیر ہی کیوں؟ آپ اگر پلاؤ بنائیں مرغی والا تو انشاءاللہ کھانے والے اس کو کھائیں گے. اور تیسرا جو نہیں کرتے ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ نہیں کریں گے تو ہمیں نقصان ہوگا، ہمارا نقصان ہوگا، یہ ٹھیک نہیں ہے. اگر یہ 3 چیزیں درمیان میں سے نکل جائیں تو ایک بندہ دن میں 10 دیگیں پکائے، اس کو 10 کھانے کی اجازت ہے. اس میں کیا سکتا؟ کیونکہ اصل مسئلہ تو ایصال ثواب ہے نا. ایصال ثواب تو جائز ہے، مگر اس ایصال ثواب پر جو یہ 3 شرطیں لگا دیتے ہیں وہ شرطوں کی وجہ سے وہ ناجائز بن جاتا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ تو اس قسم کے چھوٹے چھوٹے ان کے ساتھ مسئلے ہیں. باقی اب انہوں نے آ کے تھوڑا اس مسئلے کو اور زیادہ ہوا دینے کی کوشش کی ہے. چنانچہ مدینہ بھائی کیا حال ہیں، وہ اب مدینہ بھائی بن گئے ہیں سارے کے سارے، ماشاءاللہ. لیکن ہمارا ان کے ساتھ اعتقادات کا جو ہے نا وہ اختلاف ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟